جس عورت کی ناف کا سوراخ بڑا ہوتا ہے ایسی عورت ہمیشہ بیٹے زیادہ جنم دیتی ہے۔ جس عورت کی ناف کا سوراخ چھوٹا ہوتا ہے ایسی عورت ہمیشہ بیٹیاں زیادہ جنم دیتی ہے۔ جس کی بیوی تیز تیز چلنے کی عادی ہوتی ہے وہ بیوی ہمیشہ 90 سال تک جوان رہتی ہے۔ گھر میں سرخ رنگ کی بکری لے آؤ، گھر کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ گھر میں سانپ بچے دے تو سمجھ جاؤ گھر میں 7 سال تک رزق کی کمی رہے گی۔ گھر میں چھوٹی شہد کی مکھی چھتا بنا لے تو سمجھ جاؤ رزق 40 سال تک کم نہ ہوگا۔ گھر میں الو اڑ کر آ جائے تو سمجھ جاؤ گھر کو آفتیں گھیرنے والی ہیں۔ جس عورت کے کان چھوٹے ہوتے ہیں وہ عورت بچے زیادہ جنم دیتی ہے۔ جس گھر کا رنگ سرخ ہوتا ہے اس گھر میں جنات بسیرا جلدی کرتے ہیں۔ گھر میں چھپلی انڈے دیتے تو گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ گھر کا رزق بڑھنا ہوتا ہے، گھر کا رزق بڑھانا ہے تو روز صبح کو گھر میں اگربتی جلا کر رکھ دیا کرو۔ جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو ہمیشہ رات کو دائیں جانب ہو کر لیٹ کر سویا کرو۔ بال جلدی گرنا شروع ہو گئے ہیں تو رات کو ابلے آلو کا چھلکا سر پر لپیٹ کر سویا کرو۔ جس گھر میں خرگوش بچے دیتی ہے اس گھر میں تکلیفیں 10 سال کے لیے چلی جاتی ہیں۔ ماتھے پر ادرک مسلنے سے یادداشت اور ذہنی قوت تیز اور بڑھنے لگ جاتی ہے۔ گھر کا رزق تنگ ہو جائے تو گھر میں سفید مورنی لے آؤ، رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ گھر میں کبوتر پالنے سے گھر میں برکت اور رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کسی کے پاس رہنا چاہتے ہو تو یاد رکھو اس سے تھوڑا دور رہو، وہ خود پاس آئے گا۔ جس عورت کے بال لمبے ہوتے ہیں یاد رکھو اس کی زبان بھی اتنی ہی لمبی ہوتی ہے۔ جس عورت کے پاؤں کا سائز بڑا ہوتا ہے ایسی عورت کا دماغ اور دل کمزور ہوتا ہے۔ وہ عورت دولت مند کر دیتی ہے جس عورت کے دائیں ہاتھ پر تل کا نشان ہوتا ہے۔ جس عورت کے پاؤں پر تل کا نشان ہوتا ہے ایسی عورت اپنے شوہر کو جلدی رئیس بنا دیتی ہے۔ رات کے وقت نہانے سے انسان کی ہڈیاں اور پٹھے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ صبح سویرے نہانے سے انسان کے پٹھے اور دماغ مضبوط اور طاقتور بن جاتا ہے۔ جو شخص تجھ سے راضی ہو اس کی شکر گزاری کرنے سے اس کی رضامندی اور وفاداری زیادہ ہوتی ہے، اور جو شخص تجھ سے ناخوش ہو اس کا شکریہ ادا کرنے سے تیری اس کے دل میں نیک خیالی اور تجھ پر شفقت اور مہربانی پیدا کرتی ہے۔ ایک انسان کا حق اگر دوسرا انسان غضب کرے تو قابل تعزیز ہو، پوری قوم کا حق غضب کرے تو بادشاہ کہلاتا ہے، اور قوموں کا حق غضب کر لیں تو مذہب قوم کا لقب اختیار کر لیتے ہیں۔ جب تک دلائل ہتھیار نہ ڈال دیں غصہ نہیں آتا۔ غصہ لاجواب ہو جانے کے احساس سے کمتری کا مظاہرہ ہے۔ ہاتھ وہی اٹھاتا ہے جو سر کو جھکاتا ہوا محسوس کرے۔ لوگ دنیاوی مال و دولت کے پرستار ہیں، ان کی زبانوں پر دین کے الفاظ بے فائدہ بے سود ہیں، اور اپنے دین کی حفاظت مال و دولت کی فراوانی کی جھلک میں کرتے ہیں، اور جب کسی امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں تو بہت کم دیندار نظر آتے ہیں۔ بے شک آگ میں یہ وصف ہے کہ اگر اس میں سے کچھ لے لی جائے تو وہ اس طرح کچھ کم نہیں ہوتی، لیکن اگر اسے ایندھن نہ ملے تو وہ بجھ جاتی ہے۔ بے شک علم کی حالت یہ ہے کہ اگر صاحب علم سے کوئی شخص علم سیکھے تو اس کا علم کچھ کم نہیں ہو جاتا، لیکن اگر اہل علم اس کے سکھانے میں بخل کریں تو علم ان کے سینوں سے بھی مٹ جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ رفاقت میں وہ معاملہ کر جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کہ ان کے شر سے منہ پھیرے تو اس کے ساتھ نرمی کر، اگر وہ دور رہے تو اس کے نزدیک ہو، اگر قصور کرے تو اس کا عذر قبول کر۔ جب لوگ اپنی آخرت کی درستی اور اصلاح کے خیال سے دنیا کی کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں ان کو ضرور ایسی چیز عطا فرماتا ہے جو اس سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ جو انسان تیرا دوست ہے وہ تیرا مہربان اور محسن، تیرے کاموں کو سوچنے والا، وہ تیری غلطیوں کی اصلاح کرنے والا ہے، لہٰذا اس کی اطاعت میں تیری درستی اور اس کا خلاف کرنے میں تیری خرابی ہے۔ غصے کی حالت اس ذلت کے برابر نہیں ہوتی جو عذر پیش کرنے کے وقت پیش آتی ہے، اور گناہ کی لذت اس سزا سے لگا نہیں سکتی جو آخرت میں بھگتنی پڑتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اسے کسی بندے کی کوئی حاجت اور پرواہ نہیں رہتی، اور جو بندہ خالص اور اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں درست ہو جاتی ہیں۔ بے شک طلوع کرنے والے نے طلوع کیا، چمکنے والا چمکا، ظاہر ہونے والا ظاہر ہو چکا، اور ایک طرف جھکنے والا سیدھا ہو گیا۔ ایک شریف بندہ اس وقت بے قابو ہوتا ہے جب وہ بھوکا ہو، اور وہ ایک پست فطرت انسان اس وقت بے قابو اور جامہ سے باہر ہوتا ہے جب وہ شکم سیر ہو اور اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ جو انسان مال اس لیے جمع کرتا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ لیں، لوگ اس کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، اور جو اسے اپنی ذات کے فوائد کو اکٹھا کرتا ہے لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ جب تو کوئی بات بیان کرے تو سچی سچی بیان کر، اور جب تو کسی غلام کا مالک ہو تو اس کی جان آزاد کر، اور جب تجھے رزق ملے تو اسے اللہ کی راہ میں اہل حقوق پر خرچ کر۔ دوزخ ایک ایسی آگ ہے جس کی تیز نہایت سخت، اس کی آواز بہت بلند، اس کی لپیٹ دور تک، اس کی بھڑک جوش مارنے والی، اس کی آواز نہایت غسیلی، اس کا بجھنا بہت مشکل، اس کی شعلہ زنی نہایت تیز، اور اس کا عذاب نہایت خوفناک ہے۔ جب دشمن کی حالت عروج اور ترقی میں ہو تو اس کا مقابلہ نہ کر، اس کا اقبال اس کے لیے معین مددگار ہو جائے گا، اور اگر تزلزل میں ہے تو بھی اس کے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس زوال اس کے شر سے تجھے نجات دلائے گا۔ وہ مصیبت جو تجھے مال یا اولاد دے، دوسرے رشتہ داروں کے مرنے سے پیش آئے اور تجھے صبر کرنے سے ثواب ملے، اس مصیبت سے اچھی ہے جو خود تجھے پیش آئے اور دوسروں کی اس میں صبر کرنے کا ثواب ہاتھ آئے۔ گفتگو آپ کے قبضہ میں ہوتی ہے جب تک آپ اس کو زبان سے نہ نکالیں، اور جب آپ اسے زبان سے نکال دیں تو آپ خود اس کی گرفت میں آ جائیں گے، اس لیے تم اپنی زبان اس طرح محفوظ کر کے رکھو جس طرح تم اپنی دولت کو سنبھال کر رکھتے ہو۔ یہ دل بھی اسی طرح اکتا جاتے ہیں جس طرح بدن اکتا جاتے ہیں، لہٰذا جب ایسا ہو تو ان کے لیے لطیف حکمانہ نکات تلاش کرو۔ وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو اذا و جو راؤ سے نمودار ہو۔ پسند کی عورت چاہتے ہو تو اس کو اپنے منہ کا کھایا ہوا زیتون پانی میں ملا کر پلا دو، وہ تم پر عاشق ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں مگر ایک کھیل اور بہلاوا، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے، خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ ایک کھیل، دل لگی اور ظاہری نمود و نمائش، اور تمہارا ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا ہے۔ انسان کے ساتھ خدا کی مدد اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ اس کا مطیع رہتا ہے، مگر جب وہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی مدد باقی نہیں رہتی، اور انسان اپنے نفس کے تابع ہو کر برائیوں میں پھنس جاتا ہے۔ بے وقوف کے کان میں باتیں مت ڈال، کیونکہ وہ بلکہ عمل کے تیرے دانش مندانہ کلام کی تحقیر کرے گا۔ کچھ روح لوگوں کی راہ میں کانٹے اور پھندے ہیں، اور جو اپنی جان کی نگہبانی کرتا ہے ان سے دور رہے گا۔ آپ غلط نہیں ہیں مگر آپ کا اعتقاد غلط ہو سکتا ہے۔ آپ کو جو کچھ غلط نظر آتا ہے اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ آپ کے اعتقاد کا قصور ہے۔ اپنے آپ کی مذمت ہرگز نہ کریں، بلکہ اپنے اعتقاد کی مذمت کریں اور اسے درست کرنے کی فکر کریں۔ زبان بیک وقت انسان کے جسم کا بہترین حصہ بھی ہے اور بدترین حصہ بھی ہے۔
اگر اس کا بہترین استعمال کیا جائے تو اس سے بڑھ کر جسم کا مفید حصہ کوئی نہیں ہے، اور اگر اس کا بیان اور اس کا غلط استعمال کیا جائے تو اس سے بڑھ کر جسم کا برا حصہ بھی کوئی نہیں۔ انسان جب اپنے علاوہ کچھ بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ظالم بن جاتا ہے یا مظلوم۔ اس دنیا میں سب سے نادر چیز اخلاص ہے، اور نوادرات کم ہی لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو، کیونکہ خدا کریم سے نیک و بد دونوں کے لیے دعا مانگو، کیونکہ خدا کریم اپنے سورج کو نیک و بد پر چمکاتا اور راست بازار و بدکار دونوں پر مینہ برساتا ہے۔ اے کاہل آدمی، چیونٹی کے پاس جا، اس کی روش کو دیکھ اور دانش مندی حاصل کر کہ باوجود اس کا کوئی سردار یا حاکم نہیں، وہ گرمی کے موسم میں اپنے لیے خرد نوش جمع کرتی ہے اور سردی میں اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ کئی لوگ اپنے اصولوں کو پختہ ہونے کا موقع نہیں دیتے۔ ان کی مثال ان بچوں کی سی ہے جو پھولوں کو زمین میں بوتے ہیں اور بار بار انہیں باہر نکال کر دیکھتے ہیں کہ وہ اگ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ بد مزاج بندہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ تلخی سے پیش آتا ہے۔ مرد در حقیقت بذات خود تلخی کا شکار رہتا ہے۔ تحریص و ترغیب اس شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جو اس کے جال میں نہیں پھنستا۔ کوئی بھی بادل اس قدر سیاہ، اس قدر بھاری نہیں ہوتا کہ اس میں چاندی کا استر موجود نہ ہو۔ کوئی بھی رات اس قدر تاریک اور بھیانک نہیں ہوتی کہ کہیں نہ کہیں ستارے چمک نہ رہے ہوں۔ کوئی شخص دو آقاؤں کو راضی نہیں کر سکتی، وہ یا تو ایک سے محبت کرے گی اور دوسرے سے نفرت کرے گا، یا پھر وہ ایک کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے گا اور دوسرے سے دستبرداری اختیار کرے گا۔ آپ دولت اور خدا دونوں کے پجاری نہیں بن سکتے۔